الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی وقار، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے نبی اکرم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھ لیجئے: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ جل نے قرآن مقدس میں فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ روزہ بہت قدیم یعنی پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت سمیت تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف یعنی الگ ہوتے تھے۔ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ آیت کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ شریعت کی زبان میں تقوی کا عمومی معنی یہ ہے کہ عذاب کا سبب بننے والی چیز یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفس کو بچایا جائے۔ آداب کا خیال رکھے بغیر صرف بھوکا رہنے سے تقوی کی معمولی سی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ بھوک سے نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں، جس سے خواہشات نفس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن اگر روزوں کے مقصد اصلی کو کامل طریقے سے حاصل کرنا ہے تو روزہ کامل طریقے سے رکھنا ہوگا، اور کامل روزہ یہ ہے کہ روزے کے ظاہری آداب کے ساتھ اس کے باطنی آداب بھی پورے کیے جائیں۔ باطنی آداب کا بیان احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر حلال کھانے سے تو رک جائے، لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے یعنی غیبت کرتا رہے، جو حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بھی معنی ہے کہ حلال کھانے پینے جمع سے تو خود کو بچائے، لیکن حرام دیکھنے، بولنے، سننے، کرنے اور کمانے سے نہ بچے۔ حرام دیکھنا یوں کہ فلمیں ڈرامے دیکھیں یا بازار وغیرہ میں بدنگاہی کریں۔ حرام بولنا یوں کہ گالی دیں، جھوٹ بولے، الزام تراشی کریں۔ حرام سننا یوں کہ گانے سنیں، غیبت کی طرف کان لگائے۔ حرام کرنا یوں کہ دوسروں کا دل دکھانے، مار دھاڑ، تان و تشنیع میں لگا رہے۔ حرام کمانا یوں کہ کاروبار میں جھوٹ، خیانت، ملاوٹ اور دھوکے سے باز نہ آئے، یا نوکر پیشہ ہیں تو رشوت کے بغیر کام نہ کریں یا اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور یوں اس کی تنخواہ میں حرام داخل ہو جائے۔ یہ سبب وہ ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ فرض سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔
ائمہ دین نے روزے کے جو باطنی آداب بیان کیے ہیں اس کا اجمالی معنی یہ ہے کہ تمام اعضاء کا روزہ رکھا جائے، یعنی انہیں گناہوں اور فضول کاموں سے بچایا جائے۔ اعضاء کے روزوں کی تفصیل آداب کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے۔ پہلا ادب، نگاہیں جھکا کر رکھیں اور انہیں ہر مذموم و مکروہ چیز دیکھنے سے بچائیں اور دل کو ذکر الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کے متعلق سوچنے سے محفوظ رہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے فضول باتوں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی یعنی گندی باتیں، بد اخلاقی اور لڑائی جھگڑے سے زبان کی حفاظت کی جائے۔ تیسرا ادب ہر ناجائز اور ناپسندیدہ چیز سننے سے کان بچے رہیں۔ چوتھا ادب ہاتھ، پاؤں و بقیہ اعضائے جسمانی بھی گناہوں سے دور رہیں۔ پانچواں ادب خالص، حلال و پاکیزہ رزق سے افطاری کریں۔ حلال یا مشکوک مال سے افطار کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ شخص جو گھر اچھی طرح تعمیر کر کے مکمل ہونے کے بعد اسے گرا دے، لہذا صرف حلال سے افطار ہو اور اس میں بھی اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ پیٹ بھر جائے اور مغرب و عشاء اور تراویح پڑھنا ہی مشکل یا بے مزہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک بھرے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن ناپسند نہیں ہے۔ غور کریں کہ روزے کے ذریعے خدا کے دشمن ابلیس پر غلبہ اور نفسانی خواہشات کا توڑ کیسے ہوگا، جبکہ روزہ دار دن کے وقت ہونے والی ساری کمی میں اضافے کے افطار کے وقت پورا کر لے۔ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ ماہ رمضان کے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور جیسے کھانے پورا سال نہیں کھائے ہوتے ویسے اس مہینے میں کھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد بھوک کے ذریعے خواہش نفسانی کو مارنا ہے تاکہ نفس کو تقوی پر قوت حاصل ہو، لیکن جب صبح سے شام تک تو معدہ بھوکا رکھا جائے یہاں تک کہ کھانے کی خواہش پورے جوش پر پہنچ جائے، پھر اسے لذیذ کھانے دے کر سیر کیا جائے تو اس سے نفس کی لذت و خواہش و طاقت میں کمی کی بجائے بہت اضافہ ہو جائے گا اور نتیجے میں وہ خواہشات بھی ابھر آئیں گی جو عام دنوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ روزے کی روح اور مقصد تو ان قوتوں کو کمزور کرنا ہے جو برائیوں کی طرف لوٹانے میں شیطان کا ذریعہ ہیں، اور یہ چیز کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان کھانے کا پردہ حائل کر دے تو وہ عالم ملکوت کے مشاہدے سے پردے میں رہتا ہے۔ چھٹا ادب افطار کے بعد روزہ دار کا دل امید و خوف کے درمیان متردد رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول کر کے اسے مقربین میں شامل کیا گیا ہے یا مسترد کر کے اسے دھتکارے ہوئے میں داخل کیا گیا ہے۔ امید و خوف کی یہ کیفیت صرف روزے کے بعد نہیں بلکہ ہر عبادت سے فراغت کے بعد قلب انسانی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ ان آداب کے ساتھ ایک نہایت اہم چیز یہ بھی ہے کہ روزہ رکھتے وقت جیسے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح دل میں یہ نیت بھی کر لیں کہ میں روزے کے ظاہری اور باطنی تمام آداب پورے کر کے روزے کا حقیقی مقصد یعنی تقوی حاصل کروں گا۔ اس کے علاوہ دن کے وقت بھی حصول تقوی والی نیت دل میں دہراتے رہیں اور اپنے افعال و اقوال اور حالت پر نظر رکھیں کہ میں روزے کے باطنی آداب پورے کر رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روزے کے صحیح مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ امید